دین دشمن قوتوں کا یہ منصوبہ جب علماء نے دیکھا تو اس کے مقابلے میں مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد میں سوچ یہ تھا، نظریہ یہ تھا کہ سامنے جو یونیورسٹی بنی ہے وہ ذہنی طور پر مسلمانوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں، وہ ذہنی طور پر ایک آزاد قوم مسلمان کی حریت کو سلب کرنا چاہتا ہے، وہ جذبہ جہاد کو، جذبہ حریت اور آزادی کو ختم کرنا چاہتا ہے، نتیجے میں مسلمان کی طاقت اور قوت کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور سب سے زیادہ اور خطرناک صورتحال یہ کہ قوم کا اور مسلمانوں کا رشتہ دین سے ٹوٹ جائے گا۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھ دی گئی، اور سب سے پہلا طالب علم دارالعلوم دیوبند کا شیخ محمود الحسن، جس کو شیخ الہند کہا جاتا ہے، بانی مولانا قاسم نانوتوی، استاد محمود، شاگرد بھی محمود، اور مقصد یہ کہ ہم ایک ایسا مسلمان بنائیں گے کہ نام کا بھی مسلمان ہو، کام کا بھی مسلمان ہو، اور ذہنی طور پر ذہنیت اور نظریہ بھی مسلمان ہو۔ اس دن سے لے کر 1866 سے لے کر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھ دی گئی 1866 کو، 1866 سے لے کر آج 2025 ہے۔ پاکستان کے قیام کے بعد 77 سال پاکستان کے ہو گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، تقریباً 200 سال ہوئے یہ ایک تسلسل ہے دینی مدارس کا۔ دارالعلوم دیوبند نے جو ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لی، وہ دارالعلوم دیوبند جس نے بر صغیر کے مسلمانوں کے مذہب اور اسلام، اس کی آبرو اور عزت کو، اس کی عفت اور عصمت کو، اس کی دیانت اور امانت کو، اس کی صداقت اور شرافت کو، اسلامی معاشرے اور اسلامی تہذیب کو، سیاست اور قیادت کو، آزادی اور حریت کو قائم اور برقرار رکھا، جو آج جامعہ عمر اسی زنجیر کی اور اسی تسلسل کی ایک کڑی ہے۔ آج اس وقت بھی مدارس نشانے پر تھے، آج بھی مدارس نشانے پر ہے، اور یہ مدارس جو نشانے پر ہے یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 1866 سے پہلے کی بات ہے۔ 1857 سے پہلے مدارس کو ملیامیٹ کیا گیا۔ 1866 میں ایک نئی شکل اور نئی حیت میں سامنے آیا مدارس، جس صورت میں آج آپ کے سامنے ہے۔ لہذا عالمی قوتیں، عالمی شیطانی قوتیں جس کی سرفہرست امریکہ شامل ہے، اس کو صرف مذہب اسلام سے خطرہ نہیں ہے، اس کو خطرہ دین اسلام ہے۔
انہوں نے اسلام کو تقسیم کیا ہے، انہوں نے اسلام کو تقسیم کیا ہے، 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے اسلام کو۔ ایک ہے بنیاد پرست اسلام، جو آج کی زبان میں انتہا پسند اسلام کہا جاتا ہے۔ ایک ہے روایتی اسلام، نمبر 3 ہے جدید اسلام، نمبر 4 ہے سیکولر اسلام۔ انہوں نے اسلام کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس تقسیم کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں کو بھی 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ہے بنیاد پرست مسلمان، ایک ہے ٹریڈشنلسٹ مسلمان، روایتی مسلمان، ایک ہے ماڈرنسٹ مسلمان، جدید مسلمان، اور ایک ہے مذہب بیزار سیکولر مسلمان۔ فیصلہ کیا ہے اس کا؟ یہ اس کی رپورٹ ہے، رینڈ کارپوریشن رپورٹ ہے، امریکہ کی ریسرچ سب سے بڑا ادارہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو مسلمانوں کی جو جماعت، جو مملکت، جو ریاست اسلام کو دین سمجھتا ہے، اسلام کو نظام حیات سمجھتا ہے، اسلام کو نظام مملکت سمجھتا ہے، یہ بنیاد پرست ہے، یہ انتہا پسند ہے، اس کا مارنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے آج کے دینی مدارس پاکستان میں 20